اگر تجھے میری ویڈیو نہ بناؤ تو میں تو بہتر ہو سے بولو سبحان اللہ۔ رب العالمین نے پیارے حبیب دے صحابہ کرام دا عمل سمجھ آیا سے، آقا نامدار دا فرمان سمجھ آیا سے، آقا نامدار دا اپنے پیارے صحابہ دے کرم فرمانا مہربانیاں سمجھ آ جان گیا۔ پیارے حبیب دے یاراں دا فرمان پیارے حبیب دا عمل بیان کرن لگیا۔ روایت کرنالے حضرت عتبان بن مالک دی گل سنان لگیا۔ محمود بن ربیع بیان کرن والے نے فرمانے دینا ان عتبان بن مالک وہو من اصحاب رسول اللہ ممن شاہد بدر من الانصار۔ فرمایا عتبان بن مالک رب العالمین دے پیارے حبیب دا یار، فرمایا او صحابہ وچوں نے جنہ بدر دے اندر شرکت کی تھی، انصاری صحابی نے انہو آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ قد انقرت بصری وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْدَارُ سَالَ الْوَادِ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ بِهِمْ وَوَدِدتُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي فَأَتَّخِذُ مُصَلًّى۔ حضرت عتبان بن مالک میرے پیارے نبی دا یار اے او صحابی نے انصار صحابہ وچوں نے جنہ بدر دے اندر بھی شرکت کی تھی ہے۔ آپ سرکار نو مدنی لئی پال کریم آقا نے ایک محلے واسطے، ایک علاقے واسطے، ایک قوم واسطے امام بنا چھڑیا۔ فرمایا حضرت عتبان بن مالک فرماتے ہیں میں مدنی لئی پال کریم آقا دی بارگاہ وچ حاضر ہویا جا کے عرض کرنا سونے میری آنکھاں دی بینائی کم ہو گئی۔ ایک روایت اندر آندہ بینائی کم ہو گئی، ایک روایت اندر ہے کہ بینائی چلی گئی ہے۔ حضرت عتبان بن مالک جمعے والے دن مدنی لجپال کریم آقا دی بارگاہ میں جا کے عرض کر دینے سونیا میں اپنے قوم کو نماز پڑھاؤنا لیکن میرے گھر دے اندر تے مسجد دے اندر ایک وادی ہے، ایک نالا ندی بہتی ہے، جدوں بارش آ جاندی ہے اندر اندر پانی رک جاندا ہے۔ میں سونیا مسجد دے اندر نماز پڑھان لئی جا نہیں سکدا، جدوں بارش ہوندی ہے پانی وچ لگنا مشکل ہو جاندا ہے، اوتھوں لگیا نہیں جاندا، میری نظر بھی کمزور ہو گئی ہے۔ آقا نامدار دی بارگاہ میں جا کے عرض کر دینے سونیا میرا دل چاہتا ہے کہ میرے گھر تساں تشریف لے آؤ، تساں تشریف لے آؤ تے میرے گھر دے اندر نماز چاہ پڑھو، جتھے سونے تساں نماز پڑھو گے میں اوہ مسجد بنا لواں گا۔ مسجد بنانا دا مطلب ہے کہ سونیا جتھے تساں نماز پڑھ جاؤ گے، جدوں میں عتبان بن مالک نماز اپنے گھر دے اندر پڑھے گا اوتھی نماز پڑھا گا۔ سونیا اے غریب بندے مہربانی فرماو، سونیا دل دی تڑپ لے کے آیا، حسرت لے کے آیا، یا رسول اللہ مہربانی فرما چھڑو میرے گھر دے اندر آو، میں جانا ہوا میرے گھر دے اندر تساں نماز پڑھو، جتھے نماز پڑھو گے سونیا جدوں عتبان بن مالک نماز پڑھے گا اوتھے پڑھے گا جتھے سونیا تواڈے قدم لگن گے۔ سونیا جتھے تواڈے قدم لگن گے، سونیا جتھے تساں سجدہ فرماؤ گے اوتھے عتبان بن مالک نماز پڑھے گا۔ حضرت عتبان بن مالک جمعے والے جہار مدنی لجپال کریم آقا دی بارگاہ دے اندر اے عرض کر کے آئے نے۔ آقا نامدار نے فرمایا ٹھیک ہے تساں چلے جاؤ، سأفعل انشاءاللہ۔ مدنی لجپال کریم آقا نے اپنے یار دی جدوں فریاد سنیے گل سنیے، اپنے یار دا پیار ویکھیا ہے، محبت ویکھیا نے، مدنی لجپال کریم آقا فرمایا سأفعل انشاءاللہ۔ فرمایا عتبان چلا جا میں
تواڈے گھر دے اندر آ جاواں گا۔ حضرت اتبان بن مالک فرماؤندے نے جدوں ہفتے دا دہاڑ ہویا ہے سورج تھوڑا جا چڑھ چکیا سی، مدنی لئی پال کریم آقا دے نال حضرت ابو بکر صدیق نے نال عمر فاروق نے مدنی لئی پال کریم آقا نے دوواں کریم یاراں لیا حضرت اتبان بن مالک دے دروازے نو جا کھڑکایا ہے۔ معلوم ہویا صدیق تے عمر نو مدنی لئی پال نے سفر دے حضر دے اندر کٹھے رکھیا ہے، تے جیڑا انہاں دے اندر جدائی پائے گا انہاں دے انہاں نال تعلق نہیں ہو سکدا۔ اساں کہنے سونیا جویں تساں زندگی دے اندر صدیق نو تے عمر فاروق نو نال رکھیا ہے، قبر دے اندر بھی نال سوایا ہے، اساں تے کٹھے مرنے وقت کوئی دشمن مرتے ہون گے، وقت کوئی دشمن مرنے گا اساں دے کٹھے مرنے۔ حضرت اتبان بن مالک فرماؤندے نے مدنی لئی پال کریم آقا نے اجازت منگی کہ گھر آ جائیے۔ حضرت اتبان بن مالک نے عرض کیتی سونیا تشریف لیاؤ گھر ہی تہاڈا ہے۔ آپ عرض کردے نے سونیا تشریف لیاؤ۔ مدنی لئی پال کریم آقا جدوں تشریف لے گئے نے فرمایا سورج تھوڑا جا چڑھ چکیا سی، آقا نامدار پہلا بیٹھے نہیں، پہلا تشریف نہیں رکھی۔ حضرت اتبان بن مالک مدنی لئی پال کریم آقا فرمایا دس اتبانا کتھے نماز پڑھنی ہے، اے اتبان دس کتھے نماز پڑھنی ہے۔ حضرت اتبان بن مالک فرماتے ہیں میں ایک جناب والی اشارہ کیتا سونے اتھے نماز پڑھو۔ فرمایا مدنی لئی پال کریم آقا نے صفاں سیدھیاں فرماؤ، صفاں سیدھیاں ہو گئیاں نے مدنی لئی پال کریم آقا نے نماز پڑھائی۔ حضرت اتبان بن مالک فرماتے ہیں جدوں آقا نامدار نماز پڑھا کے فارغ ہوئے نے اساں کھانا تیار کیتا ہے، اسی کھانا پیش کیتا ہے، جویں محلے والیاں نو پتہ لگے ساڈے قوم والیاں نو پتہ لگے اج اتبان بن مالک دے گھر آقا نامدار تشریف لے آئے نے، جویں خبر پھیلدی گئی ہے اوویں صحابہ اکٹھے ہوندے گئے نے، جویں خبر پھیلدی گئی ہے اوویں صحابہ کرام اکٹھے ہوندے گئے نے۔ معلوم ہویا جدوں کوئی کامل اللہ دا بزرگ برگزیدہ کوئی پیارا آوے جویں خبر لگے پتہ لگے کٹھا ہو جانا صحابہ دی سنت بندا ہے، صحابہ کرام دی سنت بندا ہے۔ جویں آج آپاں میں اپنے ایک پتہ لگ جائے کہ فلانے گھر حضرت صاحب تشریف لائے نے، استاد صاحب تشریف لائے نے، دوسرے سنگی آپ بھی اکٹھے ہو جاندے نے۔ جدوں پتہ لگدا ہے ساڈے استاد آئے نے، جدوں کسے کو پتہ لگدا ہے ساڈے مرشد تشریف لائے نے، آپ ہی مرید تے شاگرد ٹل کے آ جاندے نے۔ اے ساڈا عمل اساں آپ نہیں بنایا، اے سانوں صحابہ عطا فرمایا ہے، اے عمل اساں آپ نہیں بنایا، صحابہ کرام نے عطا فرمایا۔ حضرت اتبان بن مالک عرض کردے نے سونیا کھانا تناول فرماؤ۔ آپ سرکار کھانا تناول کیتا ہے، اسی دوران اسی وقت صحابہ کرام نام لیندے نے یارو مالک بن دخشم صحابی نہیں آئے، صحابی کے بھائی نے باقی صاحب آئے نے، ایک مالک بن دخیشن یا دخشم اے صحابی نہیں آئے۔ ایک یار بولے یاروں فلانا صحابی مالک بن دخشم نہیں آیا یا مالک بن دخیشن نہیں آئے۔ آپ حضرت اتبان بن مالک فرماتے ہیں ایک یار بولے آئے، یاروں اتبان بن مالک فرماتے ہیں یاروں ایک یار بولے کہندا ہے مالک بن دخیشن منافق ہو گئے نے تاں آقا نامدار دی زیارت واسطے نہیں آئے، آقا نامدار دی زیارت واسطے نہیں آئے۔ ہونا کو سن مدنی لئی پال کریم آقا نے اپنے یار دے بارے کی فرمایا ہے، فرمایا جدوں ایک نے کیا کہ مالک بن دخیشن منافق ہو گئے نے تاں نہیں آئے۔
آپ فرماتے ہیں مدنی لجپال فقال رسول اللہ لا تقل ذلك لا تراہ قد قال لا الہ الا اللہ یرید بذلك وجہ اللہ مدنی لجپال کریم آقا نے کرنا دے اندر جدو آواز گئی ہے کہ مالک بن دخیش کو کسے منافق کہہ چھڑیا ہے مدنی لجپال کریم آقا فرما دینا نانا لا تقل ذالک مالک بن دخیش منافق نہیں کہنا فرمایا الا تراہ قد قالا فرمایا کیا تو نہیں ویکھنا ہے مالک بن دخیش کلمہ پڑھ دے لا مدنی لجپال کریم آقا نے فرمایا کلمہ پڑھ دے تھے دلوں کلمہ پڑھ دے یرید بذالک وجہ اللہ انہیں تو اپنا کوئی اندہ دنیاوی مقصد نہیں انہیں کہ منافقت نال کلمہ پڑھ دے فرمایا وجہ اللہ یرید بذالک وجہ اللہ ایک کلمہ اتوں نہیں پڑھ دے زبانی کلمہ نہیں پڑھ دے دلوں کلمہ پڑھ دے نے انہوں منافق نہیں کہنا جے ایسا گیا تھوڑا جو توجہ کریں گل دے وچوں گل کڈن لگیا مدنی لجپال کریم آقا نے فرمایا مدنی لجپال کریم آقا نے فرمایا کہ اے دلوں کلمہ پڑھ دے نے اتوں کلمہ نہیں پڑھ دے سنگیو دسیا ایک سوال دا جواب دے آئے دل دے راز دے رب جاندہ ہے دلان دے راز دے رب جاندہ ہے کہیں کہتے ہیں نبی نو کسی گل دا پتہ نہیں لگدا نبی نو کانتوں پچھے دا پتہ نہیں لگدا اور دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلان دیا جانے اور میں کہنا دیواراں دا ہو جاتے جڑا جسم ہے یہ چھوٹے دل تے سمندروں نال ڈوبا ہے دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلان دیا جانے اور دل تے جڑا سمندر نال ڈوبا زیادہ گہرائی رکھ دے جڑا خینامدار دل دراز جاندہ ہے او خینات دے پچھے چھپیاں چھیرا کیویں نے جانے جڑے مدنی لجپال دل دراز جاندے دل تے سمندراں نال ڈونگی چھیرے دل و دل نو جاندے کہ میرے یار نے کلمہ اتھوں نہیں پڑھیا میں نو اتھوں نہیں منیا رب نو اتھوں نہیں منیا دلوں منیا ہے معلوم آیا جس پاک نبی نو رب العالمین نے اینا علم عطا فرمایا دل دے اندر چھپیاں گلاں جان دے میں تے کنات دیاں دیواراں دے پیچھے چھپیاں گلاں کیویں نہیں جان گے کنات دیاں چھیراں چھپیاں نو کیویں نہیں جان گے دیواراں دے پیچھے چھپیاں چھیراں نو کیویں نہیں جان گے پاک نبی دے علم میں جالا حضرت کو پوچھنا ہے آپ فرماندے نے سونیا تواڈے کھڑ کی شے لگ سکدی ہے رب جدوں آپ نہیں لگیا سونیا جدو رب آپ ہی نہیں لگیا تے تاڑے گڑھ کی چیز لگ سکتی ہے مدنی لجپال کریم آقا فرمایا یارانا نو منافق نہ کیا جے اونا دلوں کلمہ پڑھیا ہے معلوم آیا ایک کلمہ دل دا بندہ ہے ایک زبان دا بندہ ہے جے کلمہ دل زبان دے پڑھی وے دل تے نہ جائے دل میں چھنا اترے ہے تنا دا مسلمان لیکن منافق ہے جے کلمہ زبان تو پڑھی کے دل میں چھتر جاوے پھر پکا مومن بندہ پیر باں فرماندہ زبانی کلمہ
بولو سبحان اللہ۔ مدنی لئی پال کریمہ کا فرمایا منافق نہ کہو انہاں دلوں کلمہ پڑھیا ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں فرمائے مالک بن دخیشن کون ہے؟ اے مالک بن دخیشن کون ہے؟ فرمایا اے او مالک بن دخیشن نے عدی بن زامن بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سیدی مرشدی یا نبی یا سیدی مرشدی یا نبی نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ فرمائے مالک بن دخشن کون ہے؟ ان النبی بعث مالکا هذا ومعن بن عدی، حضرت مالک بن دخشن اور مان بن عدی دو صحابی نے ایک کون ہے وہ جنہوں نے کیا نے منافق کیا ہے؟ مدنی لائبال فرمایا منافق نہ کیا ہے ایک کون یار ہے؟ حضرت امام حجر بن حضرت ابن حجر اسقلانی فرما دے رہے فرمایا اے یار جدو مسجد ضرار منافق بنائیے والذین اتخذوا مسجد ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین نقصان پہنچانے واسطے مقصد بنائیے مدنی لجپال کریمہ کنورد کر دینے سونے تشریف لے آگو اس مسجد اندر نماز پڑھ جاگو مدنی لجپال آقا انعامدار نے فرمایا کہ میں ہون جان لگیاں سفر سے جدوں واپس آواں گا پھر تہاڈی مسجد اندر نماز پڑھاں گا۔ آقا انعامدار تشریف لے گئے نے جدوں واپس تشریف لے آ رہے نے رب العالمین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سفر کے اندر نے آقا انعامدار رب العالمین نے وحی فرمائی سونیا اس مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھنی، اس مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھنی۔ کیوں؟ اے منافقہ بنائیے تے اسلام نو نقصان پہنچان لئی بنائیے۔ ایک پاسے صحابی عرض کرتا سونیا اکھاں کمزور نے تشریف لیاؤ تے نماز پڑھ چھوڑو، میں گھر دے اندر ہی نماز پڑھاں گا۔ ایدے رب العالمین نے منع نہیں فرمایا۔ اوتھے بھی عرض کر دینے سونا نماز پڑھ جاؤ برکت مل جائے گی۔ آقا انعامدار نے رب نے منع فرما دیتا سونیا نماز ایتھے نہیں پڑھنی، کیوں؟ ان اسلام نقصان دین آستے مسجد بنائیے۔ معلوم ہویا اور کئی دینی مذہبی جگہ تھاواں عبادت داریاں شمار ہوندیاں رہندیاں نے لیکن ساریاں رب والیاں نہیں ہوندیاں، کئی نقصان پہنچانے والیاں نہیں ہوندیاں، کوئی رب والیاں نہیں ہوندیاں، کوئی اسلام کو نقصان پہنچانے والی ہوندیاں نے۔ پتہ لگیا جب منافق اسلام والیاں تو ٹوٹ کے جدا ہو کے اپنا علیحدہ کوئی نظام بناؤں اسلام کو نقصان پہنچایا سبحان اللہ بولو گا سبحان اللہ۔ منافق ایک ہوندی ہے فطرت طبیعت، ایک ہوندی ہے تربیت۔ آقا نامدار دی تربیت ہے تے کوئی شک نہیں، حالات تے ماحول اے فطرت تے طبیعت کو ظاہر کردے نے بدل دے نہیں۔ اے گل میری توجہ نال سمجھا جی، حالات تے ماحول جننے بھی بدلن نا
اے طبیعت نو ظاہر کرتے نے بدلتے نہیں ہوتے اندر دا جو کوڑ سے گند ہوتا ہے وہ حالات دے بدلن نال ظاہر ہوتا ہے کسے بنایا نہیں ہوتا جو حالات بدلتے نے وہ بنایا نہیں ہوتا وہ ظاہر ہوتا ہے بادشاہ سی انہیں وزیر نو کیا وزیر طبیعت غالب ہوتی ہے تربیت غالب وزیر کہتا ہے تربیت غالب ہوتی بادشاہ نے کیا نہیں طبیعت غالب ہوتی وزیر کہتا نہیں تربیت غالب ہوتی بادشاہ کہتا ہے کوئی دلیل دے انہیں کہا ایک بلی منگاؤ جڑی سکھی نہ ہوئے میں ان کی تربیت کروں گا بادشاہ سلامت تساں آپے ویکھ لو گے بادشاہ نے بلی منگائی وزیر بلی لے گیا مہینے بعد بلی لے آیا سکھا کے تربیت کر کے بلی نو وزیر نے کیا اشارہ کر کے کوڑ چراغ پہ سے بلی دواں اگلیاں لتن چراغ چاہ کے کھڑو گئی ویکھن والے کیا بڑا کمال ہے یار بلی چراغ چاہ کے کھڑی ہے بادشاہ نو کہندا وزیر بادشاہ سلامت نے کیا سی نا تربیت غالب ہوتی ہے ویکھ میں سکھا کے لے تے چراغ چاہ کے کھڑی ہے بادشاہ نو وزیر نے جدو گل کیتی بادشاہ کہندا وزیر بھاویں چراغ چائی کھڑی ہے نا توجہ ہے سبحان اللہ بھاویں چراغ چائی کھڑی ہے میں ہن بھی پیا کہنا طبیعت غالب ہوندی ہے وزیر نو جدو بادشاہ گل کیتی بادشاہ کہندا کہ طبیعت غالب ہوندی ہے وزیر کہندا تربیت غالب ہوندی ہے چراغ چاہ کے کھڑی ہے جدو بادشاہ نے گل کیتی نا تو وزیر کہندا نہیں تربیت غالب ہے چراغ چاہ کے کھڑی ہے بادشاہ کہندا اے ہنے ویکھ لینے ہاں طبیعت غالب ہے یا تربیت غالب بادشاہ نے ایک نوکر نو کیا جا چوہا لے گیا یا بلی دے سامنے چوہا چھڈیا بلی چراغ چلا کے مارے تے چوہے مگر بلی چوہے مگر انہیں توجہ توجہ بلی نے نہ تا وزیر دے گھروں دودھ پیتا ویکھیا نہ تا وزیر دے گھروں دودھ پیتا ویکھیا نہ وزیر دے احسان ویکھے نہ وزیر دی تعلیم ویکھی نہ وزیر دی تربیت ویکھی یا چھوا ویکھیا تے چلا مارا چراغ نہ ماحول ویکھیا نہ دوست بیلی ویکھے کیڑے گھر چ رہندی سن تے کھنا نال یاریاں سن یا چھوا ویکھیا تے چراغ چلا کے ماریا اور بادشاہ نے کیا ویکھ وزیرا تینوں کیا سی طبیعت غالب ہوندی ہے تیرے گھر دا ماحول سی تے تو اندی تربیت کردا رہے انہیں چراغ چارے یا ماحول بدلے اندی طبیعت میں بنائی نہیں انہیں سامنے چھوا چھڑے چراغ سڑ کے چھوئے مگر بھاج پئیے طبیعت بنائی نہیں طبیعت ظاہر ہوئی ہے طبیعت بنائی نہیں طبیعت ظاہر ہوئی ہے پریشان نہیں ہونا طبیعت ظاہر ہوئی ہے بولو کہ سبحان اللہ پریشان نہیں ہونا طبیعت ظاہر ہوئی ہے تربیت کدھر آکے جواب دے جاندی کدھر طبیعتاں ہوں گیا یہ نے تربیت رہ جاندی طبیعت غالب آیا منافقہ نے جو مسجد بنا لئی ہے آپ کے نامدار نے ارادہ فرمایا نماز شریف پڑھنا مدنی لئی پال کریمہ کن رب العالمین نے منع فرما دیتا سویا نماز نہیں پڑھنی جنہاں آنکھ نامدار دیارہ نے کیا سی اے منافق نے مالک بن خیشم آنکھ نامدار نے بلایا مالک بن خیشم کی تھے مان بنا دی دو یارہ نے بلایا آئے فرمایا جاؤ منافقہ دی مسجد میں آگلا چھڑو بھا چھڑو اور جیڑا منافقہ دیا مسجدہ جاوے اور جیڑا منافقہ دیا مسجدہ میں آگلا ہے او کھوے منافق ہو سکتا ہے
باطل ہوتا ہے نا اتوں پاسے بنا کے رلا ملا کے کوشش کرتا ہے ادھے بھی نہ ٹوٹے ادھے بھی نہ ٹوٹے ادھے بھی بنی رہے ادھے بھی بنی رہے تے باطل نو منافق رلا کے رکھتا ہے حق والا نہیں آندا پر آندا پھر وہ میں تے حق نال رہنا جناب بولو گا سبحان اللہ سبحان اللہ حق نال رہنا منافق جڑے ہے سن مدنی لجپال کریم آقا دی دور دے اندر مسجد بنا لے اسلام نو نقصان دین واسطے اور معلوم ہویا کئی مرکز ایسے بن جاندے نے دینی جگہ جڑیاں اسلام نو نقصان پہنچا چھڑدیاں نے وجہ بولو گا سبحان اللہ ایک اور گل سمجھ آؤندی ہے تو کہ آقا نامدار نے فرمایا جاؤ مسجد اٹھا دیو مسجد اٹھا دیو آگ لا دیو صحابی مالک بن دخیش مان بن عدی دو یار کہنے آگ لا دیتی دے اٹھا دیتا آگ لا دیتی دے اٹھا دیتا یہ تو پتہ لگتا ہے ہر ایک مسجد دا ادب نہیں ہوتا جڑی اسلام دے فائدے واسطے بنائی جاوے ان دا ادب ہوتا ہے یہ تو سمجھ نہیں ہوتی اس گل دی کہ ایتھے مسجد بڑی کھڑی ہے مسلماناں دی کنا دی مسلماناں دی مسجد بڑی کھڑی ہے تے محبوب کریم آقا فرمایا اٹھا دیو کی مطلب ان دا تعلق رب نال نہیں تھی ان دا کوئی احترام نہیں عجیب گل ہے ساری قوم نو جائے سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ ہمیں تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کا احترام کرنا چاہیے اور جڑی مسجد اسلام کے نقصان واسطے ہوئے آقا نامدار اپنے یاراں نو گھل کے اور دعا چھڑ دینے اور جڑا چرچ مندر اسلام واسطے رکاوٹ بنے گا اونگیاں کوئی نبی فاستہ نہیں کراوے گا سبحان اللہ مدنی لجپال کریم آقا دی بارگاہ وچ صحابہ بیٹھے نے مالک بن دخیش دا ذکر ہویا ایک نے کیا منافق اے وہ یار نے جنہ مسجد جرار ڈھا چھڑی ہے مدنی لجپال کریم آقا فرمایا منافق نہ آکھو انہاں دلوں کلمہ پڑھیا ہے معلوم ہویا جڑا دلوں کلمہ پڑھیا ہے ہمیشہ باطل دا کفر دا منافقت دا دشمن بن کے رہندا ہے او جڑا دلوں کلمہ نہ پڑھدا ہوے رلا ملا کے سارے نال بنا کے رکھدا ہے حضرت اتبان بن مالک فرماؤندے نے مدنی لجپال منع فرما دیتا فرمایا کلمہ پڑھدا ہے رب العالمین دی رضا واسطے کلمہ پڑھدا ہے منافق نہیں کہنا صحابہ کرام فرماؤندے نے مدنی لجپال کریم آقا نے نماز پڑھی ہے کھانا تناول فرمایا ہے حضرت ابن حجر اسقلانی فرماؤندے نے ایتھے پتہ لگدا ہے اور جدوں کوئی بزرگ گھر تشریف لاوے اودے واسطے کٹھا ہونا اے صحابہ کرام دی سنت ہے انہوں برکت واسطے بلانا اے صحابہ دی سنت ہے اودے کو برکت لینا اے صحابہ دی سنت بندا حضرت اتبان بن مالک اتھی نماز پڑھتے ہیں جتھے مدنی لجپال کریم آقا سجدہ فرما گئے نے ایک سوال کا جواب دیا جے جدو اتبان بن مالک نماز پڑھتے ہون گے اتھے جتھے نبی پاک سرکار سجدہ فرمایا ہے اتبان بن مالک دے دل وچ خیال نہیں جانتا ہونا کہ اتھے نبی سجدہ فرما گئے سبحان اللہ گل پر توجہ جتھے نبی پاک سرکار سجدہ فرما گئے نماز پڑھ گئے نے اتھی اتبان بن مالک نماز پڑھتے سن تے نماز پڑھ دیاں دل وچ خیال نہیں جاندا ہونا کہ اتھے نبی پاک سرکار نے نماز پڑھی ہے لازمی بات ہے خیال جاندا ہونا سوچ جاندی ہونی ہے اور معلوم ہویا دل وچ نبی دا خیال آمنا ہی نماز ہوندی ہے دل وچ نبی دا خیال آمنا ہی نماز ہوندی جڑا کہ نا اور نبی دا خیال آوے تے نماز خراب ہو جاندی ٹوٹ جاندی ہے اور نواخ اتبان بن مالک نو پھر خیال نہیں آندا ہوئے گا جتھے نماز پہ پڑھدا اوتھے تے نماز نبی پڑھ کے گئے یہ تو شرک کہندے نا
پھر اتبان بن مالک گھری پہلا نماز پڑھ لیں دے دیان دے سونے گھر آجو نماز اوتھے پڑھی رکھساں ساری تزمین رب دی جتھے دل کیتا نا اتبان بن مالک نے یہ دسے کہ نماز رب دی پرساں جتھے نبی قدم لایا سن اوتھے برکتاں لگدیاں رہنیاں آخر دے اندر اپنے ذوق واسطے تہاڈا پتہ نہیں بندا کہ نہیں بندا اپنے ذوق واسطے تاجدار گولڑا دے 2 شعر سنا رہے ہیں تقریر مک گئی آخری دے اندر 2 شعر حضرت بابو جی سرکار سونا ایک بندہ آیا آگے کہندا سونے تواڈے بابا جی تواڈا ابا جی بڑے دوڑے مائی عشقیہ مصطفیٰ دی محبت دے اندر عشق دے اندر لکھ دے سن تے تسی بھی کوئی لکھیا ہے آپ نے فرمایا 10 میرے بابا جی دا کوئی سنیا ہوا شعر میرے ابا جی دا سنیا ہوا دوڑا تے مائیا تینوں یاد ہے مرید کہندا حضور ایک یاد ہے آپ نے فرمایا سنا جیڑا مرید نے سنایا سی نا وہ پہلو سنانا تے پھر جڑا بابو جی سرکار نے لکھیا وہ بھی سنانا ذات من بولو سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں کوئی جوڑا لا لاندا کوئی جوڑا لا لاندا کوئی جوڑا آپ نے فرمایا چلو پھر ساڑھے کو بھی سونا آپ نے فرمایا کوئی جوڑی لا لاندی کوئی جوڑی لا لاندی کوئی جوڑی لا لاندی کوئی جوڑی لا لاندی دد سنا بابو جی سرکار دس ہے اساں نبی دی آل ساں لیکن جاگ پھر بھی سانو سیالاں کو لوامنی پئی ہے جاگ پھر بھی سیالاں کو لوامنی پئی آل رسول ہے ساں جاگ پھر بھی سیال لائیے تے دودھ جمے وہ ایویں کدرے تکبر تے ناز نہیں کر بینا چاہیے جٹا اگے بھی جھکنا پیندا سیالاں اگے بھی جھکنا پے جاندا دعا ہے رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے